بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ پب جی گیم کھیلنا یا اس طرح کی کوئی بھی آن لائن گیم کھیلنا یا آف لائن جو ہے کوئی بھی گیم کھیلنا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹیکنالوجی اور نئی ایجادات انسان کی ترقی کے لیے بہترین ذریعہ ہیں، لیکن یہی چیزیں اگر کوئی انسان غلط نیت کے ساتھ اور غلط طریقے کے طور پہ ان کو استعمال کرنا شروع کر دے تو بجائے عروج کے یہ چیزیں انسان کے زوال کے اور انسان کی تباہی کا جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں۔ یقیناً موجودہ دور میں موبائل، موجودہ دور میں ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہر انسان کی، جو پڑھا لکھا انسان ہے اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، لیکن ہر چیز کے استعمال کرنے کی کچھ لمٹس ہیں، کچھ ان کا دائرہ کار ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس دائرے کو وہ کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو بجائے عروج کے، بجائے بلندی کے اوپر جانے کے، پھر انسان تباہی کے، جہالت کے اور زوال کے گڑھوں میں گرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح کی یہ گیم ہے جو آن لائن شروع ہوئی جس کا نام پب جی گیم ہے، جس میں ایک کھلاڑی ہوتا ہے، میری معلومات کے مطابق وہ بغیر ہتھیاروں کے میدان میں اترتا ہے اور گروپ کی شکل میں بھی اس کو کھیلا جاتا ہے اور شاید انفرادی طور پہ بھی کھیلی جاتی ہے۔ پھر کرتے کرتے وہ ہتھیار وغیرہ بھی میدان سے حاصل کرتا ہے اور گروپ کی شکل میں وہ قتل و غارت اور دوسروں کی ملاک کے اوپر قبضہ کرنا، خودکشی کرنا اور دوسروں کو مار کے ان کی موت سے لطف اندوز ہونا وغیرہ، یہ اس گیم کی خصوصیات میں سے شامل ہے۔ جب یہی چیزیں آپ بچوں کو دے دیں گے کہ سارا دن ایک بچہ یہی گیم کھیلتا رہے، اب اس کا لامعالی اثر جو ہے اس بچے کے لاشعور کے اوپر پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ بچہ جس کا ذہن ابھی بالکل ایک چٹکتی کلی کی طرح ہے تو اس کا ذہن جرائم کی اماجگاہ بن جائے گا۔ حقیقی زندگی میں بھی وہی یہی سوچنا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح میں چوری چکاری کروں، کس طرح میں دوسرے کے مال کے اوپر قبضہ کروں، کس طرح میں قتل و غارت گری کروں، کس طرح میں خودکشی کروں۔ اور آج آپ مسلسل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ خودکشی کا رجحان بچوں کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ منفی ذہن کے اور منفی ایکٹیویٹیز کے حامل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ والدین نظر نہیں رکھتے اور نظر نہ رکھنے کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں، ان کے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب شرعی طور پہ اس کے اندر کیا کیا قباحتیں نظر آتی ہیں؟ پہلی قباحت یہ کہ اس گیم کی وجہ سے انسان کا وقت بھی، انسان کی صحت بھی اور اس کی دماغی جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، جو طاقتیں ہیں وہ بیکار ضائع ہوتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی وہ سپورٹس ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس کی ورزش وغیرہ ہوتی ہے، کچھ اور کام ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا اور یہ سارے کا سارا جو چیزیں ہیں، جو وقت ہے، جو صحت ہے، جو دماغی قوتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ بھی وہ بندہ حاصل نہیں کر رہا۔ اور اسلام اس طرح کے بے فائدہ کاموں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی قطعاً شرعی طور پہ اجازت نہیں دیتا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو شخص اس گیم میں لگتا ہے وہ اس کا ایسا رسیہ ہو جاتا ہے، نشے کی طرح اس کو ایک ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اسے دینی اور دنیاوی ضروری کاموں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا۔ نہ وہ حقوق اللہ ادا کر سکتا ہے اور نہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی باحسن طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہر وقت وہ اگلے سٹیج میں جانے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ گیم کھیلنے کے اندر وہ اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ بظاہر اگرچہ اس کے کچھ فائدے بھی نظر آتے ہوں، تب بھی جن کاموں کی وجہ سے انسان حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی سے محروم ہو رہا ہو تو شرعاً پھر ایسے کام کو کرنے کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو لوگ اس گیم کو بار بار کھیلنے لگتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کا ذہن آہستہ آہستہ منفی ہونے لگ جاتا ہے اور جس طرح گیم میں ہوتا ہے اسی طرح کے کام وہ حقیقی زندگی میں سوچنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کس طرح دوسرے کو قتل کیا جائے، کس طرح اس کے مال و منال کے اوپر، اس کی پراپرٹیز کے اوپر قبضہ کیا جائے، کس طرح خودکشی کی جائے، کس طرح جو ہے دوسرے کو مار کے اس کے مرنے سے لطف اندوز ہو جایا جائے اور اس کے مرنے کے اوپر جشن منایا جائے۔ اس طرح کے جب واقعات ہونے لگیں اور پھر آپ میڈیا کے ذریعے سنیں کہ بچوں کی جو خودکشی کرنے کی شرح یا ہلاکت کی شرح اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہو تو نہ اخلاقی طور پہ، نہ قانونی طور پہ، نہ شرعی طور پہ اس کے جائز ہونے کی کوئی بھی صورت باقی نہیں بچتی۔ اور چوتھی جو قباحت
کہ یہ جو گیم ہے ظاہر سی بات ہے یہ آن لائن آپ نے کھیلی ہے کمپیوٹر کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، تو بعض جو اصحاب نظر لوگ ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ یہودی لابی جو ہے اس گیم کے ذریعے بالعموم تمام لوگوں اور بالخصوص مسلمانوں کا جو ڈیٹا ہے اور ان کی جو محفوظ فائلیں ہیں ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہے، تاکہ جو بچے کچھ مسلمان ہیں ان کے اندر جو کوئی اسلام کی، جو کوئی شریعت کی محبت ہے، جو کوئی شرم و حیا بچی ہوئی ہے، اس کے دامن کو بھی تار تار کر دیا جائے اور ساری دنیا کو اپنے چنگل میں لے لیا جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ کوئی بھی گیم، کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹی کرنا خواہ آف لائن ہو خواہ آن لائن ہو، اب اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر یہ قباحتیں نہ پائی جاتی ہیں کسی بھی کھیل کے اندر، اور نہ ہی اس کھیل کے اندر جوا پایا جا رہا ہو، نہ ہی کوئی ناجائز شرطیں پائی جا رہی ہوں، اور نہ ہی کوئی غیر شرعی قباحتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ایسی گیموں کے متعلق شریعت ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ اگر ان گیموں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے جو حقوق ہیں، اللہ رب العزت کی جو عبادات ہیں ان کے اندر خلل پڑتے ہیں، مثلا ٹیسٹ میچ آپ دیکھ رہے ہیں، سارا دن دیکھ رہے ہیں، نمازیں آئیں، نمازیں چلیں گی، آپ کو ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ایسے کھیل جو ہیں ان کی تو شرعاً کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر ایسے کھیل ہیں کہ جن کی وجہ سے نہ حقوق اللہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں نہ حقوق العباد ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو پھر ان کے کھیلنے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل لاو باطل اذا شغلہ عن طاعۃ اللہ، کہ ہر وہ کھیل لاو لب کا کام ناجائز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ، یعنی آدمی کے ایمان، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ بات ہے کہ وہ فضول کاموں کو، وہ بیکار کاموں کو، جن کو نہ کوئی اس کو جسمانی طور پہ فائدہ ہو، نہ مالی طور پہ فائدہ ہو، نہ ہی شرعی طور پہ فائدہ ہو، ان کو چھوڑ دینا۔ یہ ایک اسلامی مملکت میں رہنے والا جو شخص ہے اس کے اسلام میں سے یہ بات ہے کہ ایسی لا یعنی چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ آخر میں اسی شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ چمن کے مالی اگر بنا لیں، چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔